عظیم سکالر محترم مکرم جناب پروفیسر حافظ عبدالرزاق صاحب صادق حافظ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ محترم مکرم حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب کا عنوان ہے گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، روٹھنا انسان کی فطرت میں ہے اور بچپن سے ہوتا ہے، بڑھاپے تک قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ روٹھیے ضرور، مگر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے خود روٹھ جائے اور پھر جو درمیانی رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو ہے، بیان ہے، اور اللہ کے بندو اور بندیوں کے لیے پیغام ہے۔ ہم آج کی گفتگو کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پاجی، کی کرن لگے صحیح۔ جب ہم گھر بناتے ہیں، گھر بنانا کتنا مشکل ہے یہ اس سے پوچھئے کہ جس نے اینٹیں چنی ہیں۔ اگر گھر کی باہر کی چار دیواری کو کوئی توڑے تو ہم اس کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں، اسے روکتے بھی ہیں، مگر گھر کے اندر جن لوگوں کے لیے گھر بنایا تھا اگر وہ ٹوٹ جائیں تو پھر ہمیں درد نہ ہو تو ہمارے اندر کوئی کمی ہے۔ گھر ٹوٹنے پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کسی کالے کوے کا درختوں پہ بنایا ہوا وہ تنکوں کا گھونسلہ جو اس نے کچھ درختوں کے کانٹوں کو لے کے، کانٹے دار جھاڑیوں کو لے کے چنا تھا، اسے کبھی توڑ کے دیکھو، وہ کتنا بلکے گا، کتنا چیخے گا، کتنا روئے گا، کتنا سر پٹائے گا، آپ کے سر میں کیا کچھ مارے گا۔ یہ آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا میں ایک کوا بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کا بنایا ہوا گھونسلہ ٹوٹے۔
انسان ہو کے رب کی سب سے اچھی مخلوق ہو کے اپنے ہی ہاتھوں سے محنت کر کے بنائے ہوئے گھر کو مرد یا عورت اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دے تو کتنا برا ہے۔ یہ عنوان آج ہم نے اسی لیے چنا ہے۔ سب سے پہلے جس بات کو میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی کتاب سے، کہ گھر انشاءاللہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اگر آپ کو اپنا خطبہ نکاح یاد ہو۔ لیکن خطبہ نکاح عربی میں ہوتا ہے، کلمے 6 ہوتے ہیں، دولہا دلہن کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے سگریٹ اور اپنے معاملات رکھے ہوتے ہیں، خطبہ صرف سٹیج کی حد تک ایک محدود لیول پہ ہوتا ہے۔ کس نے سنا، کیا ہوا، عمل کون کرے گا؟ میں اشارہ کر دوں، خطبہ نکاح میں پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ اے مرد، اے عورت، تم دونوں الگ گھرانوں سے، الگ رشتوں سے، الگ ماں باپ سے ہو، تمہیں کلمے کی بنیاد پہ جوڑا جا رہا ہے۔ اپنے گھر کو بسائے رکھنا بسے گا تب، یا ایھا الناس، جب آپ دونوں سمجھیں گے کہ یہ آدم کا بیٹا ہے، میں آدم کی بیٹی ہوں۔ یہ مساوات ہے آپ کی۔ کیوں؟ کہ اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں اعلیٰ، میں برتر، یہ کمتر، میں اونچی ذات سے، یہ ادنا ذات سے، میرا گھر بڑا، اس کا گھر چھوٹا، میرے ماں باپ کاروبار والے، اس کے کاروبار نہیں، میری عزت اس کی نہیں، تو آپ کی زندگی کا یہ نیا جوڑ پکا نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں ٹوٹے گا۔ اگر جوڑے رکھنا ہے تو مرتے دم تک اپنی انسانیت کو مت گوائیے گا، لیکن ہمارے گھر تبھی ٹوٹتے ہیں جب ہم انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے آج 1 گھنٹے میں اپنے معاشرے کے گھریلو وہ مسائل کہ جو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، ان تمام مسائل کو اور ان کے بحر بے کراں اور دریا کو آج کے 1 گھنٹے کے کوزے میں بند کرنا ہے اور اس کا حل بھی پیش کرنا ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو اشاروں میں رکھوں گا، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ گھریلو مسائل کو زیادہ اچھالنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ حضرات، دوسری چیز، اور یہ جو بات میں نے کی ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ گفتگو کے اندر جو دوسری بنیادی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو بسانا چاہتے ہیں تو پوری زندگی ایک لفظ یاد رکھنا، اور وہ لفظ ہے کہ تم نے کبھی نہ کبھی تو اپنی اہلیہ کو جان بولا ہوگا، اور اس نے بھی پیار میں آ کے کبھی آپ کو جانو بولا ہوگا۔ یہ لفظوں کو تول کے رکھنا، بولے ہیں تو تول کے، اور اگر بول لیے ہیں تو اس تول میں کبھی جھول نہیں آئے، تمہارا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ لفظ اگر بدل گئے تو سر پھاڑنے کو ضرورت نہیں ہے پتھروں کی، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ یہی نرم لفظ بعد میں کہیں چوٹ نہ دے جائیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ تیرے میرے معاشرے کا پنجابی کا ہے، یہ وہ پہلا لفظ ہے کہ جو اللہ نے آدم اور ان کی اہلیہ پہ بولا تھا، من نفس واحدہ، کہ دونوں کی جان ایک ہے، مرد عورت کی جان، عورت مرد کی جان، یہ یک جان رہیں، جان اور جانو چلے تو پوری کائنات آپس میں درمیان میں لڑائے، لیکن جان روح سے جدا آسانی سے نہیں ہوا کرتی۔ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، مگر لفظوں کا لحاظ رکھیے گا۔ تیسری چیز میرے رب نے جو قرآن مجید میں بتائی، میں اور آپ مخالفت کر کے گھر توڑ لیتے ہیں، اور یہ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، شاید جھٹکا لگے، اور جھٹکا بھی ایسا کہ دنیا میں اتنی وولٹیج نہیں ہے کسی بھی چیز میں، مگر یہ جھٹکا بڑا ہے۔ کھڈیاں والوں، اور خصوصاً کھڈیاں خاص کے خاص لوگوں، عورتوں میں ہم نے سب سے بڑا رتبہ کسے دینا ہے؟ اونچی بولیے گا، باقی میں کہیں نہیں بلواؤں گا۔ عورتوں میں سب سے بڑا مقام اور رتبہ کسے دینا ہے؟ جس نے ماں کا رتبہ بڑا رکھا، یقیناً اس کا گھر ٹوٹا۔ معذرت،
جھٹکا لگا نا؟ کیوں؟ رب نے عورت کے 4 بڑے روپ رکھے ہیں. اسے ماں بنایا، بیٹی بنایا، بہن بنایا، بیوی بنایا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ اللہ نے جو عورت کا سب سے پہلا رتبہ، پہلا مقام، پہلی شان، پہلا تعلق، پہلا مقام، پہلی عزت، پہلا رشتہ، پہلا معاملہ تھا، ہم نے اس کو جو ہے کراس کر کے اس کی جگہ پہ کوئی اور لے کر کے آئے. یہی وجہ ہے کہ عورت اب اپنے 4 رشتوں میں محفوظ نہیں ہے، اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے. عورت کا پہلا مقام ماں ہونا نہیں، معذرت کے ساتھ بیوی ہونا ہے. اگر ماں کا رتبہ پہلے ہوتا، ماں کا مقام پہلے ہوتا، ماں کی عزت زیادہ ہوتی، میرا رب سب سے پہلے ماں بناتا، ماں کے تذکرے کرتا. رب نے پہلا تعلق، پہلا رشتہ، پہلا مقام جو مرد سے جوڑا ہے وہ یہ ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. عورت کی اصل شان یہ ہے کہ اسے بیوی ہونے کے ناطے پہلا مقام اور مرتبہ دیا جائے. بیوی پہلے ہوتی ہے، ماں بعد میں بنتی ہے. بیوی پہلے ہے، ماں بعد میں ہے. عورت کو صرف ایک روپ میں عزت دے دیجئے بیوی ہونے کے ناطے. یہ جب بعد میں ماں بنے گی تو تب بھی بیوی رہے گی، جب یہ بیٹی بن کے جنم لے گی یہ تب بھی بیوی رہے گی، اور جب بہن ہوگی تو تب بھی بیوی ہوگی. لیکن ہم نے بیوی کو تو رتبہ نہیں دیا، ماں کو دے دیا. کیا خیال ہے میرے ابا جی کی جو بیوی ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے؟ سوچئے گا، ابا جی کی جو بیوی ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے، اور جو میرے بچوں کی بیوی ہے اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، اس کے قدموں میں جنت نہیں ہے. اگر ہم نے مقام یہی رکھا ہوتا کہ دنیا میں جو عورت اہلیہ بن گئی، بیوی بن گئی، وہ اس اہل تھی، اس قابل تھی کہ وہ میرے گھر میں آئے، میرے گھر کو سجائے، میرے گھر کو جنت بنائے، باقی جب ماں ہوگی پھر اس کا عزت اور باقی اور. لیکن جس بنیاد پہ اسے عزت کرنی ہے وہ بیوی ہے. اگر یہ عزت دیتے تو کبھی کسی کی بیٹی بہو بن کے جوتے نہ کھاتی، کسی کی بہن کسی کے گھر میں بھابی بن کے جوتے نہ کھاتی، اور کوئی نند اپنے بھائی سے اپنے بال نہ کھچواتی، اور کبھی کسی ماں کی جو ہے انسلٹ نہ ہوتی اگر ہم نے عورت کو اس کے پہلے روپ میں عزت دی ہوتی. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. امید ہے آپ نکتہ سمجھ گئے ہوں گے، اور جس نے یہ سمجھ لیا اس کا گھر بھی سلامت، اس کی بیوی بھی سلامت، اس کی ماں بھی سلامت، اس کی بہنیں بھی سلامت، اس کی بیٹیاں بھی سلامت، اور الحمدللہ اس کا گھر جنت نما بھی ہے. جسے سمجھ نہیں آیا اماں کا نام لے کے گھر توڑ بیٹھے گا، لیکن اس کے بچوں کی اماں کا کیا بنے گا اس کا حساب و کتاب وہ بھول گیا. حضرات، اسی طرح گھر کیوں ٹوٹتے ہیں، کیوں اجڑتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. انسان، جب تو رشتہ مانگ رہا تھا تب تو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ جب ترلے کر رہا تھا، جب منتیں کر رہا تھا، جب رب کا نام لے کے تو نے قبول ہے کہا تھا، اس وقت تیری آنکھیں بند کیوں تھی؟ آج جب ملاقات ہو گئی، معاملہ آگے چلا گیا، آج جا کے کہتا ہے کہ جناب نہ ہی پوچھو، او دی تا ٹون ہی بڑی بگڑی ہے. اور عورت سے پوچھو، اس کا اور جواب ہے. ابھی کل میڈیا نے شور اٹھایا تھا، ادھر فاہا ادھر 10 سٹار، بڑا شور ڈالا میڈیا نے. لیکن وہ دن کہاں چلا گیا کہ جب ہمارے پیار، ہماری محبتیں، ہماری عزتیں، ہمارے تعلق، ہمارے ناطے جڑ رہے تھے. تساءلون بہ والارحام. تب ہم نے 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع. عورت کو چنتے ہوئے 4 میں سے کوئی ایک چیز دیکھ کے اوکے کر دیا جاتا ہے، یس کر دیا جاتا ہے. پہلے نمبر پہ جمال دیکھا جاتا ہے، اور جمال دیکھ کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور ایسی بند ہوتی ہیں
کہ جیسی شاید کیمرے کی لائٹ پڑ کے بھی آپ کی نہیں ہو رہی. یہ حسن اور جمال عورت کا جب سامنے آ جائے ہر چیز پہ پردہ پڑ جاتا ہے. مرد کا آ جائے تو عورت کی آنکھوں پہ پردہ. اور پھر تھوڑے دن کے بعد جب حسن و جمال کی اپنی زبان ہوتی ہے, گھر میں مرد بولتا ہے اگر عورت کمتر ہے, اور اگر عورت زیادہ خوبصورت ہے تو وہ اپنے انداز اور نخرے دکھاتی ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی پاجی گلہ ہی ہو رہے ہو دے, نخرے ہی ہو رہے ہو دی, ٹون ہی ہو رہے. ہاں جب حسن کی ٹون وہ بولے گی تو پھر تو بہت کچھ بھولے گا اور بڑے الزام لگائے گا. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے. کچھ لوگ مال دیکھ کے کرتے ہیں. آپ جناب یہ دولت ہے, یہ عزت ہے, اتنے اس کے مرلے ہیں, اتنے اس کے ایکڑ ہیں, اتنی اس کی فیکٹریاں ہیں, اس کے نام یہ ہے. اور پھر مجھے آج وہ بات نہیں بھولتی. فیصل آباد منٹ گمری بازار کی ایک خاتون کا رشتہ ہوا. 17 دکانیں اس کے نام ہیں. بھاگ کے ہاتھوں ہاتھ لے لیجیے, اتنی دکانیں, مارکیٹ, اتنا پیسہ, اتنا مال. لیکن شادی کے بعد جب اہلیہ نے بولا کہ جاؤ جانو جا کر کے دکانوں کا کرایہ لے کر کے آؤ, تو پھر بگڑا. اچھا تو میں نے کرایہ اکٹھا کرنے لی نوکر رکھے ہے تو پہلے سوچ لیتا. تساءلون بہ والارحام, اپنے رب کی شریعت کو مد نظر رکھتا, آقا کی نصیحت کو مد نظر رکھتا, تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا. اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں حسب و نسب, باقی گل چھڈو, جیت چودھریاں دا نا, فلاں تے ہے نا جی, خاندان تے اچا ہے نا, خون تے اپنا ہے. اور جب پھر خون اور خاندان کی بھی اپنی لینگویج, اپنی زبان ہوتی ہے. شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سامنے سے کیسے ہوتا ہے, پھر نہ اس سے برداشت ہوتا ہے نہ اس سے ہوتا ہے. چوتھی چیز محبوب نے کہی کہ کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں, اور یہ دین بھی آج طلاقوں کا اتنا بڑا سبب بنا ہوا. بچی دیکھی مدرسے کی لے لو, بخاری پڑھی ہوئی ہے, مسلم پڑھ رکھی ہے, جناب اس نے درس نظامی کیا ہوا ہے, حفظ قرآن کیا ہوا ہے, ترجمہ کیا ہوا ہے, لے آؤ گھر میں. محبوب نے کہا تھا کہ تیرا گھر سنور جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. بیاہ کے لائے یہاں بھی طلاق. تو پھر معنی کیا نکلا؟ معنی یہ ہے کہ اس خاتون, اس مرد کو دیکھو دنیا میں فظفر بذات الدین, جس بندے کی, جس عورت کی ڈیل مخلوق سے بھی اچھی ہے اور خالق سے بھی اچھی ہے, یہ دنیا کا حق بھی نہیں مارے گا, رب کا حق بھی نہیں مارے گا. جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پتہ ہے یہ مخلوق کا حق ہے, مگر اگر نماز کا ٹائم ہے تو خالق کے حق کو نہیں بھولے گی. شوہر آ رہا ہے, ہاں نماز کا ٹائم ہے, یہ نماز کو بھی ٹائم دے گی, اپنے شوہر کا بھی خیال رکھے گی. یہ نہیں کہ رب کے حقوق ادا کرتے مصلے پہ اپنے شوہر کا حق مار دے, یا اپنے سسر, اپنی ساس یا اہل خانہ کا حق مارے. ایسے بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ مخلوق کو خوش رکھتے ہوئے خالق کو نہ خوش رکھے. یہ وہ گھر ہے کہ جو کامیاب ہوگا. اس طرح کا فرد ڈھونڈیے گا, مگر ہم نے ڈھونڈے نہیں, ہم نے مرضیاں کی ہیں. جب ہمیں پھر جان نے, مال نے, حسن نے, جمال نے, حسب اور نسب نے دکھ دیے ہیں, تو پھر یوں گھر ٹوٹے کہ اللہ معاف کرے. اس کے بعد گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ نکاح کے موقع پہ کہا گیا تھا, لوگو اس بات کو یاد رکھنا, ان اللہ کان علیکم رقیبا. تم کیا کہتے ہو, زیادتی کس کی ہے, جرم کس کا ہے؟ دنیا میں تمہیں کوئی واچ کرے یا نہ کرے, تم اپنے بیڈ روم میں کنڈی چڑھا کے بند کمرے میں بھی ظلم اور زیادتی کرو گے, مرد کرے یا عورت کرے. مت بھولنا کہ اللہ کے خفیہ کیمرے تمہیں واچ کر رہے ہیں, اور ان ہڈن کیمروں سے تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. کوئی ایسا بول, ایسی زیادتی مت کرنا عورت مرد پہ یا مرد عورت پہ, کیونکہ تمہارا رب نگران ہے, اور جس کا نگران رب ہو اور وہ رب کو نگران سمجھ رہا ہو, انشاءاللہ اس کا گھر نہیں ٹوٹتا. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں تو نہیں دیکھ رہا, یہ تو نہیں دیکھ رہا, کون کوئی دیکھ رہا ہے جو کر لیں. اور اس کے بعد اگلی نصیحت کی گئی تھی, گھر بسانا ہے اور بچانا ہے تو کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جس طرح راہ میں چلتے ہوئے ڈرتے ہو کوئی جیب نہ کاٹ لے, کوئی جو ہے چوری نہ کر لے, کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے, کہیں گڑھے میں نہ گر جاؤں, کہیں میرے جو ہے پاؤں اونچ نیچ نہیں ہو جائے, کہیں مجھے چک نہیں پڑ جائے, یہ مسئلہ نہیں بن جائے. ڈر کے اپنے راستے پہ چلتے ہو پوری زندگی, مرتے دم تلک رب کا ڈر رکھنا اور اپنا ڈیفنس مضبوط رکھنا. دنیا حملہ کرے گی. گھر کی 4 دیواری اگر گر جائے بناتے ہیں کہ نہیں؟
गेट को अगर कहीं जंग लग जाए, टूट जाए, बिखर जाए, दोबारा बनवाते हैं कि नहीं? लेकिन लोग हमारे घर की रिश्ते की चार दीवारी तोड़ के, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। एक वीक पॉइंट मिलेगा रिश्तेदारों को, लोग इस तरीके से आपको तोड़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए किसी तीसरे आदमी को बीच में ना आने देना, डरते रहना। शरीयत ने इसीलिए कहा कि सोच समझ के, पहले तो तलाक सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, अगर फिर भी हो औरत को 3 माह महदूद कर दिया कि शौहर के घर को छोड़ के नहीं जाना। इद्दत रखी इसीलिए कि तेरा और तेरे शौहर का मामला है, दविचला आया नहीं तो चुग्गा गया नहीं, तीजा वड़या नहीं तो चुग्गा सड़या नहीं। किसी तीसरे को, वो सास हो, वो ससुर हो, वो साला हो, हमारे क्या होता है, इधर झगड़ा हुआ नहीं, उधर फोन किया, पहुंचो जी आपकी बहन मजलूम ये हो गया, ये ले गए। जब रात का वक्त हुआ, इसको बच्चे नहीं सोने देते, उसको बच्चों की याद नहीं सोने देती, फिर फोन करके भलिया गलती हो ही जाती है, चला आके ले जा। अब भाई जो हैं वो क्या कहते हैं, पहले आना नहीं सी, जे आ गई हैं तो तेरे लिए उन दाने नहीं मुक गए, बैठी रहो चुप करके। और इधर अम्मा अब्बा नहीं, ठीक है जे चली गई है तो उन जान दे पुत होर बढ़िया। ये दोनों जब दरमियान में तीसरा आएगा, बेशक भले जितना मर्जी गहरा खून क्यों नहीं, लेकिन तेरे बच्चों के रिश्ते को वो नहीं जानता कि उनके दिल पे क्या बीती है और उनका घर कैसे टूटा है। इसके बाद अगला नुक्ता, घर उजड़ते हैं जब बात टेढ़ी हो जाए, जब जुबान टेढ़ी हो जाए। लोगों को बड़ा शिकवा है, और मैंने ये लतीफ़ा बड़ी दफ़ा मैसेज में पढ़ा है जो हकीकत है। कहते हैं कि बीवी में और सीएनजी रिक्शे में, आपके पता नहीं सीएनजी रिक्शा है यहाँ के नहीं, बीवी में और चिंगची रिक्शा में या सीएनजी रिक्शा में बड़ी मुशाबत होती है। नीचे कितने सारे डॉट्स और सतरें खाली छोड़ के आखिर में लिखा होता है, शुरू में दोनों बेआवाज होते हैं, दोनों बेआवाज होते हैं। अगर रिक्शे का सलेंसर फट जाए तो कान फटे, बुरा लगे, बीवी या शौहर की जुबान खुल जाए तो फिर याद रहे, फिर घर फटा करते हैं, घर टूटा करते हैं। और फिर ये शिकवा करता है कि बीवी और टीवी में ये फर्क है कि टीवी का वॉल्यूम जब मेरी मर्जी आए वहीं रख लूं, बीवी का वॉल्यूम कौन कम करेगा। हाँ, कुरान मजीद की वो तीसरी आयत जो निकाह के मौके पे पढ़ी गई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जुबान को संभाल के रखना। शौहर है तो सोच के बोले, बीवी है तो सोच के बोले। और इस जुमले के ऊपर मेरे भाइयों बहनें भी सुन रही हैं, अगर घर बसाना है तो अपनी जुबान को लेवल पे लाइए, कंट्रोल कीजिए। यही जुबान है जो इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। और मैंने शुरू में कहा था कि नरम लफ्ज़ों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। ये नरम नरम लफ्ज़ ये रिश्ते को तोड़ने के, जोड़ने के लिए कबूल है अगर काफ़ी है, तो तोड़ने के लिए तलाक है भी काफ़ी है। इसलिए सोच के बोलिएगा। मगर हम क्या करते हैं, अदालत में गए, घर लड़ाई हुई और माशाल्लाह वहाँ स्टाम्प लिखने वाले बैठे होते हैं, वसीका नवीस, वो लिख के जल्दी जल्दी कि ये मेरी नाफरमान है, और उसके बाद 11-12 गालियों की गर्दान, दुनिया जहाँ के अल्ज़ाम बीवी के नाम। और अगर बीवी ने खुला लेना होता है तो शौहर के नाम लगा के अदालत में। लेकिन याद रखिए, कल को शायद दोबारा मिलना पड़ जाए, और जिस चेहरे पे आज आप थूक रहे हैं कल कहीं इसको चूमना ही ना पड़ जाए। अहबिब हबीबा का हौनम्मा असा अन यकूना बगीदा का यौमम्मा। आज महबूब ने, तिरमिज़ी की सही हदीस, आका ने फरमाया, अगर प्यार बढ़े तो इतनी पींगे ना चढ़ा कि कहीं पींग बुलंदी पे टूट जाए और फिर कमर की हड्डी भी ना बचे। जरा सोच के धीरे धीरे, वह अबगिज़ बगीज़ा का हौनम्मा असा अन यकूना हबीबा का हौनम यौमम्मा। और अगर दुश्मनी बढ़ रही है तो फिर नफ़रत की आग इतनी ना जला कि कहीं खुद इसमें भस्म हो जाए, शायद तुझे दोबारा फिर जो है लौटना पड़े। इसलिए इस कुल्लिये को याद रखिएगा। मैंने जो नुक्ते बताए, इन नुक्तों के बाद आ रहा हूँ कि घर टूटने के और बड़े मेजर असबाब क्या हैं और उनमें हम क्या करते हैं। बीवी का रोल और किरदार, शौहर का रोल क्या है। मर्द और बीवी दोनों इसबगोल के छिलके की तरह दोहरा रुख रखते हैं। हम अक्सर कहते हैं जी औरत दो धारी तलवार होती है। नहीं, मर्द और औरत दोनों दो धारी तलवार हैं।
قرآن اللہ کی کتاب ہے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. کئیوں کو جنت دے دیتا ہے, کئیوں کو یہی قرآن جہنم میں ڈلوا دیتا ہے, کئیوں کو یہ رفعت اور بلندی دے دیتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اور کئیوں کو یہ پستیوں میں ڈال دیتا ہے. یہی شادی کئیوں کے گھر کو جنت نما بنا دیتی ہے اور کئیوں کا دوزخ بنا دیتی ہے. اس لیے جس طرح اسبگول کا چھلکا حکیم کہتے ہیں ٹھنڈے سے لیا جائے تو قابض ہوتا ہے, گرم سے لیا جائے تو قبض کشا ہوتا ہے. ذرا سوچ کے لیجئے گا, ٹھنڈے سے لوگے تو یہ رشتہ بڑا اچھا, اگر گرمے اور گرم ہو کے لوگے تو پھر کیا بنے گا یہ اسبگول سے پوچھئے گا یا کچھ نہ پھول سے پوچھئے گا. اس کے بعد اگلا عنوان کہ یاد رہے پتا بیوی میں بھی ہے, پتا شوہر میں بھی, غصہ اس میں بھی ہے, غصہ آپ میں بھی ہے. اللہ نے کسی نبی کو سرجن بنا کے نہیں بھیجا کہ یہ لو نشتر پکڑو, جس میں غصہ آئے پتا نکال دو, جو زنا کرے نفس کاٹ دو, جو غلط آنکھ اٹھا کے دیکھے آنکھ نکال دو, جو غلط جملے سنے اس کے کان کاٹ دو, جو غلط رخ میں قدم اٹھائے قدم کاٹ دو. اللہ نے فزیشین بنا کے بھیجا کہ مرض کی تشخیص کرو اور پھر اس کو صحیح پوائنٹ پہ لے آؤ. رب نے نفس کے 3 پوائنٹ رکھے ہیں, نفس مرد کا بھی ہے, نفس عورت کا بھی ہے. یہ اندر سے انسان کو اتھل پنگے دیتا رہتا ہے. امارہ کا معنی یہی ہے کہ جو امر دے, حکم دے, یہ کر لے, چابی ہے گھما دے. اچھا شوہر باہر گیا ہوا ہے, یہ باہر سے آیا ہے, پھر جائے گا, پاسپورٹ پھاڑ دے. اچھا یہ ایسے ہے, اس کو ایسے کر دے, یہ بلب ہے اس کو توڑ دے, یہ گاڑی ہے اس کو ضائع کر دے. تو یہ اندر سے شرارتوں کا کہتا رہتا ہے. اب رب نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ نفس امارہ کو نفس لوامہ میں بدل دیں. اگر بیوی کو کسی اندر سے آواز آئی کہ یہ کر, مخالفت کر, نہ مان, اکڑ جا, یا شوہر نے ایسے کیا, اگر غلطی ہے تو نفس لوامہ میں بدلو کہ اندر ضمیر ملامت کرے یار وہ اللہ کی بندی تھی, میں اس کا شوہر ہوں, میرے ہاتھ میں روپیہ ہے, میں نے اگر زیادتی کی ہے تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اگر عورت کر بیٹھی ہے تو اندر ضمیر اتنی آواز دے کہ کاش جس کو میں نے جانوں بولا تھا میں اس کی جان ہوں. اگر ہم جدا ہوئے تو کٹیں گے کیسے, میں نے زیادتی کی تو کیوں کی, میں اونچا بولی تو کس لیے بولی, میں نے تانے دیے تو کس لیے دیے, ماں باپ یا ان کے ساتھ رویہ غلط رکھا تو کیوں رکھا. جب یہ غلط اندر سے آواز آئے گی تو پھر ایکسکیوز کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, سوری کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا, اور معذرت کرنے میں, عفواً کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. پھر جب یہ جھک جائے, جو جھک جاتا ہے میرا رب اس درخت کو پھل لگاتا ہے. سرو ہمیشہ اکڑا رہا, میرے رب نے کبھی پھل نہیں لگایا, بتانے کے لیے اکڑ مت, پھل سے محروم کر دوں گا. جھک جا. میں نے بڑی بڑی آندھیوں میں, طوفانوں اور جھکڑوں میں ہمیشہ موٹے اور اکڑے تنوں والے درختوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے, لیکن وہ لچک والی گھاس جو ہوا سے ادھر ہو گئی, ادھر ہو گئی, ادھر ہو گئی, میں نے اس کو نہ اکھڑتے دیکھا ہے نہ ٹوٹتے دیکھا ہے. لچک پیدا کیجئے, عفون کی, ایکسکیوز کی, معذرت کی, حوصلے کی, انشاءاللہ العزیز زندگی سنور جائے گی. اور پھر جب نفس مطمئن ہوگا آواز آئے گی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن نفس, لوٹ اپنے رب کی طرف, تو نے راضی کیا بھی ہے, ہم بھی تجھے راضی کر رہے ہیں. ہمارے بندو کے ساتھ مل کے جنت کو چل. یہ جنت کل قیامت کو تو ملنی ہے, یہ دنیا بھی گھر جنت نما ہو جائے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ دونوں میں اتنی جرت ہو اور حوصلہ ہو. اس کے بعد اگلی پرابلم کہ ہم گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ بن جائے, سنور جائے. عورتیں سہارا لیتی ہیں شعاع کا, کسی نے سہارا لیا خواتین میگزین کا, کسی نے آسرا لیا سنڈے میگزین کا, کسی نے گھر اپنا جو ہے بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالا دینے کے لیے کبھی اس نے دیکھا سونی چینل, کبھی اس نے انڈیا کے دیگر چینلز, کبھی پاکستان کا جیو اور باقی سب کچھ یہ لے کر کے اپنے زخموں کا علاج ڈھونڈنے لگی. مرد ہے تو وہ یاروں دوستوں میں, لیکن ہم بھول گئے کہ ٹی وی کی سکرین اور زندگی کی حقیقی سکرین میں فرق ہوتا ہے. اور یہ بھول گئے کہ ڈرامہ ڈرامہ ہے, فلم فلم ہے, اسے دیکھ کے زخموں کا مرہم مت ڈھونڈیے, وہ آپ کے گھاؤ اور گہرے کر دے گا. عورت جب بھی اور مرد جب بھی چادر اور چار دیواری کے روپ سے باہر نکلا اور دین اور شریعت سے ہٹا ہے,
تو اس کی عزت نیلام ہوئی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، آپ کو میڈیا کہے گا آزاد ہو جاؤ، جان چھڑاؤ، یہ کرو وہ کرو، نہلے کو دہلے کا جواب دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ کرے تو کیس کر دو، وہ کرے تو میڈیا بلا لو، ایسے کرے تو گلے میں ہاتھ ڈال لو، نہیں، یہ تیری عزت اور حفاظت نہیں، گھر اور ٹوٹے گا۔ دین کی چادر اور چار دیواری کو سامنے رکھ، انشاءاللہ عورت پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ عورت جب دین کے کلے میں محفوظ تھی، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو رکھتی تھی، تو یاد رہے اوج سریا سے تارے توڑ کے لے آنا تو ممکن تھا، مگر کسی عورت پہ کوئی دوسرا ڈورے ڈال جائے یہ ممکن نہیں تھا۔ شیر کے بالوں میں ہاتھ ڈالنا تو ممکن تھا، لوگوں نے دیکھا، مگر عورت کی زلفوں تک رسائی نہ ممکن تھی، اور سانپ کی گردن میں ہاتھ ڈالنا تو ممکن تھا، مگر کسی عورت کی کمریا تک جانا نہ ممکن تھا۔ بھیڑیے کی رانوں پہ پہنچنا تو آسان تھا، مگر ایک عورت کے قدموں تلک جو ہے رسائی ممکن نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں سوئی کو دیکھنا تو آسان تھا، مگر دن کی روشنی میں کسی ایک صاحب دل اور صاحب خانہ ایک مومن خاتون تک رسائی ناممکن تھی۔ کہیں یہ مریم تھی، کہیں ختیجہ تھی، کہیں عائشہ تھی، مگر آج کیا بنی؟ بیٹی تو انہی کی ٹھہری، مگر آئیڈیل کچھ اور بنا تو اس کا گھر نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز کہ آپ نے اگر گھر بچانا ہے تو ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، لڑائی پیغمبروں کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہم نے کچھ خواب بنے ہوتے ہیں، شوہر نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، کچھ بیوی نے خواب دیکھے ہوتے ہیں۔ بیوی سمجھتی ہے کہ جو باتیں اس نے میرے ساتھ پہلے کری ہیں، اور اللہ بھلا کرے موبائل کا اور فری کے پیکجز کا اور رات اور دن بھر کے جو ہے معاملات کا، بڑے بڑے سبز خواب ادھر بھی دیکھے ہوتے ہیں، ادھر بھی دیکھے، اس نے بھی دکھائے، اس نے بھی دکھایا۔ قریب آ کے ہر چیز کشش کھو گئی، کیوں؟ قربتوں میں تو انسان کی محبت بڑھا کرتی تھی، یہ کیسی قربت ہے؟ بیوی نے سمجھا کہ میرا شوہر فرشتہ صفت ہوگا، اور جو کچھ اس نے اپنا آپ بتایا تھا، اس نے بھی سمجھا کہ جنت کی حور کیا ہوگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بڑے بڑے خطاب دے لیے۔ جب قریب آ کے حقیقت دیکھی تو پھر اس کے بعد اونچ نیچ، اللہ اکبر، کیا معاملات ہوئے۔ کائنات کا سب سے آئیڈیل شوہر وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی معاملے بنے، اونچ نیچ ہوئی، بیویوں سے اعلیٰ ہوا، اور 29 دن کی دوریاں رہی، لیکن یاد رہے کہ بوتے کچھ ہیں، کاٹتے کچھ ہیں۔ جب ہم نے کچھ بچھا کر، کیسے کہنے والے نے کہا تھا، کچھ لوگ گزارا کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں۔ جو کانٹے خود بچھائے تھے اب ان پہ پھول آئے، یہ تیرے لیے مسئلہ ہے۔ ہم نے کنڈلیاں ملائیں، ہم نے کراس میچنگ کروائی، ہم نے کہا کمبینیشن کر کے دیکھو، کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا، شادی ٹھیک ہوگی کہ نہیں۔ ہم نے حوالے کر دیا نجومیوں کے، اور نجومی جسے اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا وہ مجھے بتاتا ہے کر لے یا نہیں کر لے۔ اس نے کہا تھا سٹار ملتا ہے، حالات ملتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ملتے وقت کی ایشوریہ رائے کیوں نہیں، بندر سے شادی کروا کے ذرا جو ہے اس کی بری نظر اتار دو، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، پھڈے نہیں پڑیں گے، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ سارا کر کے دیکھا، مگر بھول گئے ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ کاش تو لکیر کا فقیر نہ بنتا، سوچ کے چلتا، تیرا گھر بچا رہتا۔ اس کے بعد ایک اور سبب جس سے گھر ٹوٹا، مگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی۔ اس پہ دھیان دینے کے لیے جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ نے جو طبی لچک رکھی ہے، اس لچک کو کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ الاسٹکی اور لچک یہ جس چیز میں ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے، مگر میں نے جو شروع میں شعر پڑھا تھا، کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے۔ ارادہ دونوں کا تھا کہ چلیں گھر بچ جائے، لیکن کوشش یہ تھی کہ وہ منائے، اس نے کہا وہ منائے، اس نے کہا وہ جھکے، اس نے کہا یہ جھکے، مگر نہ جھک سکے، اور اپنے اندر نرمی نہ پی۔ اور بعد میں جب الزام کوئی نہیں ملا تو ہم نے الزام بھی ایسے دی، اللہ معاف کرے۔ آپ نے وہ BA کی پنجابی میں پڑھا ہوگا، میرے ملک کے
पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शौहर को पूछा गया कि तूने तलाक क्यों दी है? कहने लगा मेरी मर्जी। बीवी को तलाकनामा हाथ में मिला, कहने लगी वलिया अल्लाह दिया बंदिया तू तो मैनू फारग करता। जान लग्या ये तो दस भी मेरे को गलती की हुई सी, ताकि मैं अगले घर जाऊं तो मेरे साथ फिर ये ना हो। कहने लगा और तो कुछ नहीं, तेरे अंदर 4 गुनाह थे जिस वजह से तू मेरे घर में रह नहीं सकी। क्या? आटा गुन दिया हिलदी क्यों है ते भैन भाइयों नू मिलदी क्यों है, अखा नूट के सौंदी क्यों है, कोई मर जाए ते रोंदी क्यों है? कोई सबब नहीं, कोई मसला नहीं, मगर छोटे छोटे इश्यूज को और हमने राई के पहाड़ बनाए और फिर जुर्म गले लगाए और फिर अपने ही घर को उजाड़ा। ये घर किसी और का नहीं उजड़ा। ऐसे मत करना। छोटे छोटे तिनकों को आग लगती है तो बड़ी बड़ी लकड़ियों को भस्म करके रख देती है। इसी तरीके से एक और बड़ा सबब कि ये रिश्ता बड़ा नाजुक है, बनते बनते जूते घिस जाते हैं, उम्र लगती है, मगर टूटने में एक पल एक सेकंड लगता है और दुनिया की कोई अल्फी कोई गिलू इसको जोड़ने वाला फिर नहीं है। अगर एक बार इसमें दरड़ा आ गई, दराज आ गई, तो फिर याद रख कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। एक बहुत बड़ा सबब कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे का पहचान नहीं कर सकते कि ये नखरा है या रूठना है। ये बड़ा इंतहाई, मैं कहता हूं मर्द और औरत दोनों को नफ्सियात का पूरा साइकोलॉजिकली आलिम और माहिर होना चाहिए। कई घरों को तलाक़ें हमने इसलिए होते देखी कि शौहर को शिकवा था ये जिदों वेख लो इहदा मूड ही हुंदा है। जब दूसरी तरफ राबता किया गया, कहने लगी अल्लाह के बंदो मेरा मूड कहाँ है, मैं तो नखरा दिखा रही होती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इसे समझ ही नहीं है, मामूली बात से मेरे से ज्यादा बिगड़ जाता है। यही हाल दूसरी तरफ शौहरों का है। हर इंसान का अपना नाज, अपना अंदाज, अपना नखरा, अपना तरीका होता है। सबसे पहली और बुनियादी चीज जिसके ऊपर मियाँ बीवी को गौर करना चाहिए और अपने मद्दे मुकाबिल को पढ़ना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए कि इसका नखरा कहाँ है और रूठना कहाँ है। और फिर जब ये चीज़ समझ आ गई तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाकी मामले भी हल हो जाएंगे। अगली चीज़ कि अगर कोई गलती हुई है तो फौरी गिरफ्त हम करते हैं। बीवी ने देखा ये नहान गया सी, अंदर आवाज़ भी आती है, गल्लां प्या करता है। अब इसने वहीं पे जो मुंह में आया बोल दिया। इत्थे मैनू कहंदा नहान चले, अंदर पता नहीं केड़ी मां नाल लगा है। बस बेशक उसके बास का फोन हो और अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी का हो, बेशक उसके अपने ही वालिदैन का हो कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया है। एक तलाक मैंने ऐसी होती देखी कि फोन आया और बताया गया कि आपके ससुर वफात पा गए। बाहर बीवी ने गालियां दी और जब बाहर निकला तो सूरत हाल कुछ ऐसी थी। और यही कैफियत जो है शौहरों की तरफ अहलिया के साथ कि अल्लाह ना करे कोई मसला है, बेशक वो अपनी बहन या किसी रिश्तेदार से ही बात कर रही है, इस बुनियाद पे हम घर तोड़ लेते हैं और फौरी गिरफ्त जो है। हौसला कीजिए, ये गरमने वाला मत खाइए, मुंह जलेगा। हौसले से खाएंगे तो बात होगी। इसी तरह घर टूटने का एक और बहुत बड़ा सबब और हमारे अंदर खामी है कि समझाने के लिए मर्द भी तानो तशनी, औरत की भी तानो तशनी, उसका भी तंज़िया अंदाज, उसका भी तंज़िया अंदाज, और इससे अगला स्टेप के मुनाजराना बहस हो जाती है, जैसे हमने मुनाजरा जीतना होता है। फिर क्या कहता है, ये कहता मैनू भी तेरा पता, तू कली फोन ते मेरे नाल ही नहीं होर भी कई, कहती मैनू भी पता। फिर तो ये मत कीजिएगा अल्लाह के लिए, अपने माजी पे पर्दा रखिए। अगर दूसरे पे पर्दा डाल के कल क़यामत के दिन रब से उम्मीद की जा सकती है कि मेरे गुनाहों पे पर्दा डालेगा, आज अपने घर पे पर्दा डालिए, हौसला रखिए, और अगर कोई बात भी है तो गलत जुमला मत बोलिए। और मेरी नज़र में दुनिया में बड़े बड़े आइडियल होते हैं, इस पहलू से मेरा आइडियल खर है। आप कहेंगे वो तो बड़ा बिगड़ा हुआ इंसान है, नहीं, उसने जो कुछ भी दुनिया में किया सामने है। मुझे आज वो चैनल नहीं भूलता कि जब किसी ने उंगली उठाई और कहने लगा कि इस तरह तेरे औरतों से, कहने लगे उंगली नीचे कर, मैंने निकाह किए हैं, जिना नहीं किया। और फिर अगली बात, अगर किसी औरत को छोड़ा भी है, तलाक हुई भी है, बीवियों की तरफ से जितने मर्जी जुमले आए
لیکن کھر کی زبان سے میں نے آج تک جملہ نہیں سنا. ایک انٹرویو پڑھا میں نے, اس کا کہنے لگا کہ جس سے زندگی میں ایک دن بھی, ایک لمحے کے لیے بھی تعلق رہا ہے, میں اس کو برا کہوں تو میں اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہوں. اتنا حوصلہ رکھیے, اتنا حوصلہ, انشاءاللہ العزیز پھر نہیں مسئلہ بنے گا. اور اسی طرح یہ نعیم بخاری اور اس کی اہلیہ, آپ نے دیکھا ہوگا جدائی ان دونوں میں بھی ہوئی ہے, لیکن دونوں طرف سے شاید آپ کو سننے میں کچھ نہیں ملا ہوگا. قرآن نے کہا تھا رہنا ہے تو اچھے طریقے سے, چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے. اس ڈھنگ کو سیکھیے. اس کے بعد ایک اور بات کہ غلطی ہو جاتی ہے بیوی سے یا شوہر سے, ہم سب سے سامنے سزا دینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رہے, دو کام سامنے مت کیجئے گا, آپ کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا. ایک پیار سب کے سامنے نہیں, نظر لگے گی. اور ہمیں اللہ معاف کرے, ہم شروع میں مین بازار میں نکل آتے ہیں, دے ہاتھوں میں ہاتھ دے, بازوؤں میں بازو, کندھے پہ ہاتھ, چل لوکی ویکھن تے سڑن. نہیں, نظر بد لگی نا, وہاں گرے گا جہاں تجھے پتہ ہی نہیں. اور دوسرا, اگر دونوں نے لڑنا ہے تو یہ بیڈ روم کس لیے, کنڈی لگاؤ اندر. ہر چیز کا ایک اکھاڑا ہوتا ہے, اس کی ایک گراؤنڈ ہوتی ہے. اللہ نے میاں اور بیوی کو ایک گراؤنڈ دی ہے, یہ اس کا پردہ ہے. اپنے پردے میں رہیے, کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا. لیکن یہ ماں کے سامنے, باپ کے سامنے, ان کو خوش کرنے کے لیے بہنوں کے سامنے تو کرے گا نا, تو کل کو وہ بھی کرے گی تو دکھ ہوگا, پھر گھر ٹوٹیں گے. پھر تو کہے گا میری اماں کے سامنے بیزتی, میرے چچا کے سامنے, میرے سسر کے سامنے, میرے فلاں کے سامنے. نہیں, تنہائی میں اگر یہ ہو بھی گیا تو انشاءاللہ العزیز تیرا گھر بچا رہے گا. اور اس کے بعد سابقہ ہسٹری کا میں ذکر کر چکا, عزت اور وقار میں ایک دوسرے کا خیال رکھیے. انشاءاللہ العزیز بیوی کبھی بھی سائیکی مریض نہ بنے اور شوہر بھی سائیکی مریض نہ بنے اگر یہ پرہیز کرے ان چیزوں سے. اور وہ چیز جو میں اب کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت خاوند کو اپنے دل میں جگہ دے اور شوہر بھی اپنے دل میں جگہ دے, آخری لاک لگا دے. انشاءاللہ العزیز کبھی شکوہ نہیں ہوگا, کبھی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, عموماً ہر بگاڑ اور فساد اس کا سبب پیچھے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سابقہ معاملات کو ہم دفن نہیں کرتے, دفناؤ. الخیر فیما اختارہ اللہ, جو رب نے دے دیا میرے لیے چنا وہی اچھا ہے. ہم نے کیا کیا ہوتا ہے, عہد و پیمان کیے ہوتے ہیں پہلے, اور بعد میں جب شوہر دیکھتے ہیں بیوی کے وہ جو خیالات اور خوابیں تھیں وہ سامنے نہیں آتی, اور جو شوہر نے خواب دیکھے ہوتے تھے وہ پورے نہیں ہوتے. پھر اللہ معاف کرے وہ ہوتا ہے جو میرے ڈرائیور کے ساتھ ہوا. انتہائی شریف النفس نوجوان بچہ, شادی ہوئی اور دنیا آشش کرتی ہے کہ اللہ نے جس طرح کی اس کو بیوی دی ہے اللہ سب کو ایسی دے, حسن میں, جمال میں, شرم و حیا میں, اخلاق میں. اللہ نے بچے دیے, پوری گلی میں اس جیسے خوبصورت بچے نہیں ہیں, لیکن اس کے عہد و پیمان جہاں تھے وہ سوچ اپنی جگہ پہ اٹکی ہوئی. جب اس کا رشتہ ہو کے جانے لگا, فون کر کے کہتا ہے 2 بچے ہیں, اپنی بیوی موجود ہے, اور شاید وہ اس کے پاؤں کے برابر بھی نہ ہو, لیکن نظر وہاں ہے, سوچ وہاں اٹکی ہے. فون کر کے کہتا ہے اس کی بارات میں ساتھ مت جانا, نہیں تو میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گا. بس مجھے فون آیا, اس کی والدہ نے فون کیا کہ آپ کے ساتھ جو بیٹا جاتا تھا اس کی جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے اس نے. میں بڑا حیران ہوا, پہنچے, جا کر کے دیکھا تو یہ اپنے ساتھ جو ذہن اٹکائے ہوئے ہیں, اس پہ رب کی تقدیر پہ راضی ہو جا. جو رب نے تیرے لیے چنا اچھائی ہے, جو مل گیا اسے نصیب جان, جو نہیں ملا اسے بھول جا. مگر ہم جب بھلاتے نہیں, بیوی نہیں بھلاتی یا شوہر نہیں بھلاتا, تو پھر گھر ٹوٹتے ہیں. نصیبک کا یصیبک, جو تیرا نصیب ہے وہ تیرے تک پہنچ گیا, اور نہ کہے یہ میرے نصیب کی بارشیں وہ کسی اور کی چھت پہ برس گئیں. تیرا رب کبھی نہیں ہونے دیتا, جو تیرے نصیب کا قطرہ ہے وہ تیرے گھر پہ آئے گا. اور یہ مت کہا کر میں نصیب تھا کسی اور کا, مجھے چاہتا کوئی اور تھا. یوں کہا کر میں الزام ان کو دیتا تھا, قصور اپنا نکلا. اپنے گریبان میں جھانک, اپنے نصیب پہ خوش ہو, تیری زندگی جنت بن جائے گی. اور اس کے بعد شوہر اور بیوی ان دونوں کو مزاج شناس بھی ہونا چاہیے. ٹائم مجھے بتا دیجئے گا, گھڑی میرے پاس نہیں ہے, یا ملک گھڑی دے دیں. حضرات, یہ ہم مزاج شناسی نہیں کرتے. ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کے سر میں جوئیں کتنی ہیں
اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شوہر کے بال کتنے سفید ہیں، تل تک تو گن لیے جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں نے کچھ نہیں دیکھا گنا ہوتا تو وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا مزاج نہیں پڑتے۔ دنیا جہاں کے ہم رنگ لے لیں گے، میں آیا ابھی عرفان صاحب آپ کے ماشاءاللہ قصور والے ساتھی شکوہ کر رہے تھے کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں خواتین سے متعلقہ زیادہ ہیں، ہم پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تلک رنگ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمیں نمایاں کر دے، دنیا آشش کرے میرے ناخنوں جیسا کلر کسی کا نہ ہو، میرے پاؤں جیسا رنگ کسی کا نہ ہو، میری جلد جیسی شائننگ کسی کا نہ ہو، میرے بالوں جیسی ڈائی کسی کی نہ ہو، میرے کپڑوں جیسا سٹائل کسی کا نہ ہو۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ شوہر بیوی کو کہے، بیوی شوہر کو کہے، ہم مزاج بن جائیں، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو، مجھے سابقہ گھر والے ماں باپ کے رنگ کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے پچھلی سوچوں والے رنگ نہیں چاہیے، جو تیرا رنگ ہے وہ میرا رنگ ہے، جو تیرا ڈھنگ ہے وہ میرا ڈھنگ ہے، جو تو کہے گا وہ میں کروں گی، جو میں کہہ رہی ہوں وہ تو بولے گا، یہ دونوں یکجان ہو جائیں تو انشاءاللہ کبھی دکھ نہیں ہوگا۔ مگر ہم نے رنگا، کسی نے ہمسائے کے رنگ میں، کسی نے ہمسائی کے رنگ میں، دنیا کے سارے رنگ تجھے فائدہ نہیں دیں گے اگر اپنا رنگ کام نہ آیا۔ اور اگلی بات، اعتدال کر نفرت میں اور محبت میں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مرد سمجھ لے کہ دنیا میں سب حوریں نہیں، اور عورت سمجھ لے کہ دنیا میں سارے فرشتے نہیں، یہی ہے جو تیرا ہے، یہی سب کچھ ہے، اس پہ راضی ہو جا۔ مجھے وہ بات نہیں بھولتی، دنیا کے سب سے بدترین چہرے والا ایک مرد گزرا ہے، نام نہیں بتاؤں گا، آپ بعد میں کہیں گے کہ جناب آپ نے نام لیا۔ اس کو رب نے دنیا کی خوبصورت ترین بیوی دی۔ ایک دن شوہر کہنے لگا، اہلیہ ایک بات تو بتا، میں دنیا کا بدصورت انسان، لوگ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور تو جب سے میرے گھر میں آئی ہے تو نے کبھی شکوہ ہی نہیں کیا۔ کہتی دیکھ، دنیا کی نظر میں تو بھلے بدصورت ہے، لیکن تیری کوئی نیکی ہے جو تیرے رب کو اچھی لگی ہے۔ رب صورتیں نہیں دیکھتا، رب دل دیکھتا ہے۔ یہ تیری کوئی نیکی ہے کہ رب نے تجھے میری جیسی خوبصورت بیوی دے دی ہے، اور رب چہروں کو نہیں دیکھتا، میرے اندر کوئی کمی ہے جو رب نے مجھے تیرے جیسا شوہر دے دیا ہے۔ حضرات، کاش ہمارے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو، اور پھر روٹھنے والا جملہ میں دوبارہ دہراؤں گا، مردوں کو عادت زیادہ ہوتی ہے روٹھنے کی، لیکن چینلز نے یہ گیم بدل دی ہے اور گیند اب دوسرے کورٹ میں چلی گئی ہے۔ اب ماشاءاللہ گھر والیاں زیادہ روٹھتی ہیں، اور یاد رہے دونوں کی نفسیات میں، مرد ہونے کے ناطے عورت بھی روٹھے حق ہے اس کا، شوہر بھی روٹھے حق ہے اس کا، مرد غلط بھی ہو مگر اس کی نفسیات ہوتی ہے کہ مناوے پھیروی عورت، اور روٹھنے میں پہل نہ کیجئے لیکن منانے میں پہل ضرور کیجئے۔ بے شک آپ غلطی پہ ہیں، آپ کچھ غلط نہیں کر رہے، آپ اپنے گھر کو بچا رہے ہیں، اور آندھیوں سے اگر کوئی چیز نیچے بیٹھ بھی جائے تو فصل کو سہارا دے کے اٹھایا جاتا ہے، نہ اٹھے تو مزید ٹیکیں دی جاتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ گھر سنور جائے گا۔ ایک اور چیز گھروں کے ٹوٹنے کا سبب، باہر فرش، گھر میں آئے تو ابوسن کم تریرا۔ شوہر باہر ہے، دوستوں میں گپیں، چہرے پہ مسکراہٹ، عورت گھر ہے، میاں گھر نہیں، سہیلیوں میں کہہ مگر جو ہی باہر گھر کی بیل ہوئی، اس نے ماتھے پہ پٹی باندھی، رنگ بدل لیا، ڈھنگ بدل لیا۔ شوہر گھر میں آیا تو اکڑا ہوا، چہرہ جو ہے ماشاءاللہ بسا ہوا، اور ماتھے کے اوپر تیور نہیں۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہزاروں چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، اپنے چہرے پہ ہلکی سی مسکان رکھیے، ہلکی سی مسکراہٹ، تھوڑی سی مسکراہٹ۔ میں نہیں کہہ رہا، محبوب نے کہا تھا وَلَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ۔ معمولی سی چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے مل، پوری دنیا تیری ہے۔ کہنے والوں نے بھی کہا تھا البشاشۃ حبالۃ المودہ، یہ تیرے چہرے کی مسکان محبت کا پھندا ہے، یہ کسی کو جانے نہیں دے گی، اور ہماری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح پیار کے جملوں میں پہل کیجئے۔ ممکن ہے کہ شوہر ایسا نہ ملے کہ جو رومانوی ہو،
جس کے خواب دیکھے تھے بیوی ایسی نہ ملے جو رومانٹک ہو. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لیکن محبت بھرے کردار کے ساتھ آپ پہل کرنا سیکھیں اور اپنی موجودگی اور عدم موجودگی میں پیار بھری گفتگو کا اظہار کیجئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سامنے تو بہت میٹھے میٹھے جاندیاں ہی بڑا بن دئی ہے پورے دنوں دئی، ہن کی کریے ہویا جو گھر والا، کچھ خیال رکھنا پہندا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو بیویاں ہیں یہ دوسرے کی بھی بیویاں ہیں، یہ اپنے شوہر سے بات کریں گی، وہ تیرے شوہر کا دوست ہے، کہیں نہ کہیں بات پہنچے گی. تو موجودگی اور عدم موجودگی دونوں میں ایک ہی بات، یہی شوہر کو چاہیے. انشاءاللہ العزیز آپ کی عزت ہوگی. میں یہاں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک نام آپ نے سنا ہوگا، فاطمہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے، بنی امیہ خاندان کی شہزادی ہیں. باپ بھی بادشاہ ہے، بھائی بھی بادشاہ ہیں، اور شوہر بھی بادشاہ ہے. سیدنا عمر ابن عبد العزیز کی اہلیہ ہے. یہ بہنوں کے لیے بھی سننے والی بات ہے اور بھائیوں کے لیے بھی. عمر بن عبد العزیز اپنے خاندان کے شہزادے تھے. عجیب ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی تھی، مگر جب حکمران بنے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو بلایا. کہنے لگے تیرے ہاتھوں میں کنگن، کانوں میں بالیاں، یہ تیرا زیور میری رعایا کی سب عورتوں کے پاس نہیں، ان کو اتارو بیت المال میں جمع کرواؤ، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ عمر بن عبد العزیز بادشاہ، اس کی اہلیہ کے پاس تو اتنا سونا اور زیور ہے اور میں محروم ہوں. میں یہ نہیں سننا چاہتا. اہلیہ نے بھی جمع کروا دیے. جب عمر بن عبد العزیز کی وفات ہوئی تو بیت المال کا نگران وہ زیور وہ کنگن لے کے آیا اور کہنے لگا، فاطمہ شہزادی، آپ نے شوہر کی وجہ سے جمع کروائے تھے، میں جانتا ہوں آپ کی ذاتی ملکیت ہے، آپ اپنا مال واپس لے لیں. بیوی نے جو بول بولا، کعبہ کے رب کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والا، کہنے لگی بیت المال کے نگران لے جا، واپس لے جا. کل جس طرح میں اپنے شوہر کی زندگی میں ان کے سامنے ان کا حیا کرتی تھی، آج وہ ٹنو من مٹی کے نیچے قبر میں ہے، مجھے آج بھی ان کی اتنی حیا ہے. میں یہ کنگن اپنے وجود میں نہیں دیکھنا چاہتی جیسے مجھے ان کی موجودگی میں شرم آتی تھی. آج ان کی وفات کے بعد بھی میری نظر میں ان کی قدر اور حیا اتنی ہی. ایمان سے بتائیے، جب ماں بہن بیٹی، اس کی تربیت اس نہج پہ اٹھی ہوگی. اور اسی طریقے سے جو ہمارے آخری 5 منٹ ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ماشاءاللہ ہمارے گھروں کے اجڑنے کا ایک بہت بڑا سبب. شوہر سارا دن کام سے تھکا آئے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ کاش کوئی ویلکم کرے. وہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، یاروں کی جب مجلسوں میں یا دعوتوں پہ جاتا ہے، دیکھا یار میرے دوست کی بیوی ابھی باہر گاڑی نے ہارن نہیں دیا، اس نے گیٹ کھولا، وہ پرتپاک طریقے سے آئی، اس نے ویلکم دیا، اس نے سمائل پاس کی، اپنے گھر جا کے دیا، دستک دی، کنڈی کھڑکائی، بیل پہ بیل دی، اندر سے آواز آئی، مر چلے ہیں، صبر کر، ڈرامے دا سین لنگ چلے، آخری قسط آ جانی ہے. جب یہ سنا تو کیا خیال ہے؟ اسے پیار آئے گا، محبت آئے گی، عزت ملی ہے اسے. بیوی کا حق ہے، ذمہ داری ہے. اگر میری بہنیں مائیں سن رہی ہیں، اس بات کو نوٹ کریں، آپ تندور پہ روٹی کیوں نہیں لگا رہی؟ آپ چولہے پہ ہنڈیا کیوں نہیں چڑھائی؟ جو مرضی کام ہے سب کو پیچھے چھوڑ دیجئے. شوہر کو بوقت آمد دروازے پہ جو ہے ملیے، ویلکم کیجئے، تپاک سے استقبال کیجئے، بچوں کو ساتھ لے کے جائیے. انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ زندگی بھر یہ آپ کا سٹائل بھولے گا نہیں اور آپ کے گھر کو کچھ ہونے والا نہیں. جب احساس ہوگا کہ مجھے میری اہلیہ اتنا جو ہے پریفر کرتی ہے، اتنا خیال رکھتی ہے اور میرے بچوں کو لا کے ان کی تربیت کر رہی ہے، زندگی بھر کی تھکن جو ہے وہ شوہر کی ختم ہو جاتی ہے. اگر دروازے کے اوپر اس کے گھر والے اتنا استقبال کر لیں، اس میں کچھ لگتا تو نہیں ہے مگر الحمدللہ زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی اور میں معذرت سے کہوں گا ہونی چاہیے، ہم نے دنیا جہاں کی کریمیں، کل تک جگ تبت اور فیئر اینڈ لولی تھی، اللہ کا شکر ہے گزارا تھا، مگر اب دکاندار پریشان ہیں، بڑی بڑی جرنل اور سپر سٹور والے، کہ کس کمپنی کو کون سا پورشن دے. اتنی آئٹمز آ گئی. لیکن یہ سب کس کے لیے ہیں؟ کہ جب بازار جانا ہوتا ہے، جب شادی پہ جانا ہوتا ہے، جب رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوتا ہے، تے میاں آ کے ہی پوچھ لوے سوٹ نہیں بدلیا، اگو کہنا ہے پسینہ مڑکا لیٹ ہے کوئی نہیں،
تینوں پتہ ہی ہے پھر کام کار تپڑیاں لے ہن کپڑے پھر ایتھے کی نہیں. سب سے زیادہ ایک مرد ہونے کے ناطے اس نفسیات کو سمجھیے کہ کائنات کے اندر عورت کو اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ اپنے بناؤ سنگھار پہ غور کرے. اور میں مردوں کو بھی کہوں گا یہ بھی ماشاءاللہ حال انہاں دا بھی اداں دا ہی ہوندا ہے. شادی پہ دیگر بیعت لوگوں کے پاس جائیں گے تو بہت بنے سنورے, گھر چاؤن گے تو اداں دا ہی حال. تو جے 2 منٹ بہنا بھی پہ جائے لے آئیں ذرا توتی لے آئیں ٹروجر نہیں بھائی, اس کو بھی تھوڑا سا پریفر کریں. میں یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ علیہ وسلم کے کزن کی مثال دیتا ہوں. ایک دن سرما پہنا ہوا, لوگوں نے کہا ابن عباس بڑے سرمے پائے جے. کہنے لگے جس طرح میرے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے بنے سنورے, اس کی بھی خواہش ہے کہ میں اس کے لیے بنوں سنوروں, مجھے بھی اس کا لحاظ رکھنا. لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے گا, انشاءاللہ العزیز آپ کی نظریں کہیں ایک ہی جگہ ہوں گی اور آپ کو کبھی شکوہ نہیں ہوگا. اسی طرح شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کو مد نظر رکھیے. شوہر مت سمجھے کہ میں اس کا حاکم ہوں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم نہیں ہے, مرد عورت کو سہارا دینے والی ٹیک ہے. قوام کا معنی ہے یہ مائک میرے تک کیسے کھڑا ہے منہ کے سامنے, کہ اس کے پیچھے یہ قوام ہے جو اس کو کھڑا کر کے یہاں میرے سامنے اس کا فوکس بنا رہا ہے, زاویہ اور اینگل دے رہا ہے. عورت اکیلے جہاں میں نہیں چل سکتی, نہیں ٹھہر سکتی. الرجال قوامون علی النساء, یہ مرد ہیں کہ جن کے سہارے رب نے عورتوں کو کھڑا کر دیا ہے. اس لیے عورت شوہر کے بغیر کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. باپ, بھائی, باقی رشتہ دار اسے کھڑا نہیں کر پاتے. شوہر تن کے بغیر جتنا بھی ہے, بے شک کوئی بھی ہے, اس کو عزت اور احترام ہے, اطاعت شیاری کرے. اور مرد بھی دھیان رکھے. اور جب آئے تو ایک ہی بات ہے کہ کلیاں نہ بچھاؤ راہوں میں, ہم پل کے بچھانے والے ہیں. جسمانی حقوق کا پورا خیال رکھتے ہوئے شوہر کی خدمت اور امور میں معاونت, شوہر کا حد درجہ احترام. کامیابی کا سنہری نسخہ اور آخری نسخہ دے کے بات ختم کر دوں کہ آپ جو کسی سے امید رکھتے ہیں نا کہ یہ چیزیں مجھے ملیں, آپ لسٹ بنا لیں. میں نے ایک دن لسٹ بنائی شوہر ہونے کے ناطے کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے بیوی سے. گنتا چلا گیا. جب یاد آتی کاغذ رکھا ہوا گاڑی میں, لسٹ بنتے بنتے 250 تک چلی گئی. میں نے قلم کو بھی چھوڑ دیا, سوچ بھی چھوڑ دی کہ یار وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي, یہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جتنے تمہارے حقوق ہیں ان کے بھی ہیں. لسٹ اتنی لمبی بنا کہ جتنی خود بھی پے کر سکے, لسٹ اتنی رکھ. اور پھر جتنا احترام جو دنیا میں چاہتے ہو, کامیابی کا اصول میں نے نہیں محبوب نے دیا تھا کہ جو چیز چاہتے ہو کہ مجھے ملے وہ چیز دنیا میں بانٹنا شروع کر دو, تمہیں ریٹرن میں ملے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میری عزت کرے, آپ عزت کرنا شروع کر دیں. آپ بچے کو جھک کے ملیں گے, جھکنا تو پڑے گا کیونکہ بچے کا قد چھوٹا ہے, آپ کا قد بڑا ہے, وہ تو 2 پاؤں کتنے اٹھا لے گا. آخر جھکنا تو آپ کو پڑنا ہے. جب آپ بچے کے لیے پیار سے جھکے ہیں, سمائل دی ہے, آپ نے اس کی عزت کی ہے, تو آپ نے اصل میں اپنی عزت کروائی ہے. کب آپ گلی سے گزریں گے تو کہے گا یہ فلاں انکل ہیں, یہ فلاں چچو ہیں, یہ بڑے میٹھے بول بولتے ہیں, مجھے جھک کے ملتے ہیں, مجھے پیار کرتے ہیں, وہ آپ کی عزت کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے خوش اخلاقی سے بولے تو برا مت بولنا, آپ کے نوکر بھی آپ کو خوش اخلاق ہو کے ملیں گے. لیکن اگر آپ کی زبان میں توں تکار رہی, بیوی نو تو کہو جی توں کر کے بولے, او اگو کہے تسی نہیں, تو پھر بے ادبی نہیں ہے کہ الفاظ برابر کر لیجئے, انشاءاللہ میرا رب عزت دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سمائل ملے, دنیا کو سمائل بانٹیے. اگر آپ چاہتے ہیں مجھے امن ملے, دنیا میں امن بانٹیے. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کو سکون دو, سکون واپس ملے گا. حضرات بڑی ساری باتیں ہیں لیکن وقت اور سوئی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پہ بات کو روکوں. یہ ایک تمہید ہے. انشاءاللہ اگر اس بیس کے اوپر آپ نے اپنے پیار کی اور گھر کی بلڈنگ کھڑی رکھی, انشاءاللہ العزیز کبھی معاملہ نہیں بنے گا. اور وہ منظر مت بھولیے کہ محبوب نے کہا جس عورت نے رب کا خیال رکھا, نماز پڑھی, روزہ رکھا, شوہر کی فرما برداری کی, وہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. قیامت کو تو کھلے, رب گھر جنت بنا دیتا ہے. اور مردوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ خیرکم, خیرکم کون ہے؟ خیرکم, تم سب میں سے اچھا کون ہے؟ کون ہے؟ دوستوں کے لیے اچھا نہیں,
محبوب نے یہ نہیں بولا جو ابا کے لیے اچھا ہے، یہ نہیں کہا جو اماں کے لیے، ان کے حق ہیں، انہیں ملیں گے، لیکن سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اہل خانہ کے لیے اچھا ہے۔ آپ اس یونٹ کو قائم رکھیں، اگلے سارے یونٹ قائم رہیں گے۔ اگر یہ یونٹ ٹوٹ گیا تو باقی کسی یونٹ کی کوئی ویلیو نہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔